تو یہ تمام باتیں بہت ضروری ہیں ہماری نسلوں کی تربیت کے لیے۔ ایک اور بات چلتی ہے ہم لوگ کے معاشرے میں کہ ابھی بچہ چھوٹا ہے، سیکھ جائے گا، بڑا ہو جائے گا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت دعا کر دیجئے میرا بچہ نیک ہو جائے۔ تو حضرت نے کہا تو نے مسئلہ پوچھنے میں دیر کر دی، پھر کہا، پھر یہی جواب، پھر کہا، پھر یہی جواب، پھر کہا حضرت نے کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کی ماں کیسی ہے، تو انہیں اس کی ماں کے اختیار میں، اس کے ماں کو سلیکٹ کرنے میں تو نے دین کا لحاظ کیا کہ نہیں، کیونکہ اس کی ماں کا مزاج جیسا ہوگا ویسا بچہ بنے گا، حالانکہ بچہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا۔ ہمارے بزرگوں کی فکریں کہاں ہیں؟ تو اسلام تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ بچہ تو بات کی بات ہے، پہلے جس کوکھ سے بچے کو دنیا میں آنا ہے اس کوکھ کا سلیکشن تم بہتر کرو، اس ماں کا سلیکشن بہتر کرو جس کوکھ میں اس کی پرورش ہونی ہے۔ تو جو مذہب اس چیز کو اتنا سنجیدگی سے لیتا ہے تو ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ بچہ ٹھیک ہے بعد میں دیکھا جائے گا، بعد میں بڑا ہو جائے، ابھی چھوٹا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں ہر اعتبار سے سوچنا ہوگا ہمارا بچہ کیا کھا رہا ہے، ہمارا بچہ کیا پہن رہا ہے، ہماری بچیوں کو ہم لوگ، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ اسکرٹ پہناتے ہیں، ہمیں لگتا ہے بہت خوبصورت ہماری بچیاں لگ رہی۔ یاد رکھیں کہ یہ وہ لباس ہیں جو بے حیائی ہمارے بچیوں کے اندر ڈال دیں گی، یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کو دین سے ہٹا دیں گی۔ اللہ کے واسطے ہم ان تمام چیزوں سے بچیں اور اپنی نسلوں کو بچائیں، اور اپنے مزاج کو اسلامی مزاج لائیں، ہم اپنی فکروں کو تبدیل کریں۔ یہ ان گھروں کی بات کر رہا ہوں جو گھر اپنے آپ کو دیندار گھرانہ کہہ رہے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو بہت ماڈرن اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، یہ وہ ان گھروں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو دیندار گھرانہ کا کہہ رہے ہیں۔ تو خدایا ہم اس کو سنجیدگی سے لیں، لباس کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ہم اپنے بچوں کا لباس بھی دینی لباس، ہم ان کا جو ہے لباس کا سلیکشن بھی کریں، دینی لباس ہوں، ان کے سطر چھپے ہوئے ہوں۔ ہم دیکھیں ہمارے بزرگوں کے بچوں کے حال کیسے ہوتے ہیں، یہ بڑے ہو کے یہ پردہ ہے، ان کے ناخن نہیں دکھائی دیتے ہیں، یہ جوانی کے بعد انہوں نے پردے نہیں کیے، ان کی تربیت اس طرح سے ہوئی کہ یہ گود میں تھے تو بھی ان کو جو ہے وہ بے حیائی کے لباس نہیں پہنائے گئے۔ ہم خود غور کریں کہ جب ہم اتنی فکر کرتے ہیں اپنے بچوں کی کہ اگر سردی کا موسم ہے تو بچے کو ٹھنڈ لگ جائے گی، گرمی کا موسم ہے بچے کو گرمی لگ جائے گی، اس کو ٹھنڈا مت پلاؤ، ابھی چھوٹا ہے اس کو ٹھنڈک لگ جائے گی، تو ہم جب سردی سے اس کو سردی لگ جائے گی، گرمی سے گرمی لگ جائے گی، مرچا چٹا دو گے تو آپ مرچا لگ جائے گی، تو آپ کیسے تصور کرتے ہو اس کو بے حیائی کا لباس پہناؤ گے اور اس کے اندر بے حیائی نہیں آئے گی، اس کو سنت کے لباس سے دور کرو گے اور اس کے اندر بے حیائی نہیں آئے گی۔ تو جب سردی کے موسم سے اس کو سردی لگے گی، حالانکہ گود میں بچہ ہے، جب گود میں بچہ ہوتے ہوئے اس کو سردی لگ سکتی ہے تو یہ گود میں ہوتے ہوا ننگے لباس پہنے گا تو اس کے اندر بے حیائی نہیں آئے گی۔ تو یہ سمجھنے کی چیز ہے، ہمیں جو ہے اس کو سمجھنا ہوگا، اس کو سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ اسی طرح سے ہمارا کھانا پینا، یہ ہم پاکیزہ غذائیں اپنے بچوں کو کھلائیں، جس اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اے میرے بندو، علماء اکرام سے سنا ہے، اے میرے بندو میری بنائی ہوئی پاکیزہ حلال غذاؤں میں سے کھاؤ اور شیطان کے ساتھی من بنو، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میری بہنوں، ہم خدایا اس چیز کو سنجیدگی سے لیں کہ باطل ہماری نئی نسل کے اوپر ٹوٹا ہوا ہے، اور باطل کے تمام منصوبوں کو جو چار چاند لگا رہے ہیں وہ ہم آپ لگا رہے ہیں۔ ہمیں اپنی آئندہ نسلوں کے ایمان کو بچانا ہے، ان کے ایمان کو محفوظ رکھا ہے، ان کو حضور کے طریقے میں پیوست کرنا ہے۔ یہ سچے سپاہی، حضور کے سچے سپاہی کہیں، ان پہ ہمیں ایسی محنت کرنی ہے، ان کو ایسے دینی مزاج میں ڈھالنا ہے کہ یہ ہر وقت بالکل ایک دم دین کی محنت کے لیے کھڑے رہیں، ہر وقت دین کی محنت کے لیے کھڑے رہیں۔ اس کے لیے ہم سے جو مطالعہ کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے گھر گھر مکتب کو قائم کریں، ہمارا ہر گھر مکتب ہو، ہمارا ہر گھر مکتب ہو، ہمارا ہر گھر مکتب ہو، ہمارے ہر گھر میں تعلیم کے حلقے لگ رہے ہوں، ہمارے گھر کی جتنی بہنیں، جتنے بھائی، جو بھی محرم ہے، سب تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ رہے ہوں، تعلیم کا ماحول ہو، ہمارے گھروں میں تعلیم کی پابندی ہو۔ یہ اتنا ضروری سمجھیں کہ جیسے ہمارے گھر میں آگ لگ جاتی ہے، ہم اپنے بچوں کو کیسے نکال کے جاتے ہیں، تو ہم سمجھیں کہ ہمارے باہر معاشرے میں پوری آگ لگی ہوئی ہے، ہمیں اپنے بچوں کو بچانا ہے، اور یہ تعلیم کے حلقوں میں ہم بچا سکتے ہیں۔
کہ تعلیم کے حلقوں میں ہم اپنے بچوں کو لے کے بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ دموع بچہ ہمارا ہے، دودھ پینے والا ہے، آج پیدا ہوا ہے، اس کو بھی ہم اپنے تعلیم کے حلقوں میں لے کے بیٹھے ہیں۔ یہ الفاظ، یہ جو حدیثیں ہمارے سامنے تعلیم میں آ رہی ہیں، ہم اس کو تصور کریں کہ حضور پاک کے ارشادات ہیں، یہ ہم سے کہا جا رہا ہے، یہ چیزیں ہمارے بچوں کے کان میں آئیں گی تو یہ ایک اثر لے گا، دل ایک اثر لے گا اس کا، ان کے اندر تبدیلیاں آئیں گی، ان کی زندگیاں پلٹیں گی، یہ ہمارے اطاعت گزار بنیں گے۔ کیوں آج نافرمان ہیں ہمارے بچے نافرمان کیوں ہیں؟ کیونکہ جب ان کو فرما بردار بنانے کی محنت کرنی تھی تو ہم نے وہاں پہ کوتاہی کری، تو یہ ایک طریقے سے اللہ رب العزت کا عذاب ہے جو ہماری طرف لوٹا دیا گیا۔ تو یہ بہت فکر کی بات ہے، بہت سوچنے کی بات ہے کہ حالات کیا بن رہے ہیں، تو ہمیں اس پہ بہت فکر کرنی ہے۔